السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، مشاہدین عظام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں اور اس پروگرام سے مستفید ہونے والے احباب اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دین پر قائم و ثابت قدمی عطا فرمائے، قائم رکھے اور ہر طرح کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، دنیاوی اور اخروی ہر غم و فکر سے، ہر ابتلا آزمائش سے محفوظ اور معمون رکھے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے عقیدوں کی اصلاح کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نعمت سے نوازے اور ہمارے اور آپ کے ذریعہ اللہ دوسروں کو ہدایت دے، آمین۔ آج کا موضوع ہے جھاڑ پھونک۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والتوالا شرکن، کہ یقیناً جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈا لٹکانا اور تولا یعنی جادوگروں کی جانب سے جادوگری ایک چیز ہے جو ایک دوسرے کے مابین میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، یہ سب کرنا شرک ہے۔ اور تعویذ گنڈے کے بارے میں، اس کے بارے میں لگ بھگ 2 ہفتہ پہلے میں آپ لوگوں کو درس دے چکا ہوں اور یہ بتلا چکا ہوں کہ تعویذ گنڈا، کڑا چھلا، کوڑی، کچھوے کی کھوپڑی یا پھٹے جوتے یا لڑکوں کے گال پر بنانے سنوانے کے بعد ٹیکا مار دینا یا قرآن کی کوئی آیت گھر میں لکھ کے لٹکا دینا، یہ سب تعویذ ہے اور ایسا کرنا شرک ہے۔ اگر اسی پر بھروسہ اور عقیدہ ہے کہ یہی تعویذ نفع بخش ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، نفع کو کھینچ کر لاتا ہے، نقصان کو بھگاتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے اور دونوں ذریعہ حرام اور ناجائز ہے اور اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ اور غیر محمود چیز ہے، اور اس کا انجام دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی بڑا ہی ڈینجر، بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی خطرناک ہے۔ آج میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تعویذ گنڈے کو اور شرکیہ سارے چور دروازوں کو بند کر دیا ہے تو بیماری دور کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ کس جھاڑ پھونک کن کلام کے ذریعے جھاڑ پھونک کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جس کو جھاڑ پھونک کہا جاتا ہے ایک تو وہ عربی زبان میں ہو پوری کی پوری، یا ایسی زبان میں ہو جو سمجھنے کے لائق ہو، اس میں مشرکانہ شرکیہ کلمات اور جملے نہ ہوں، جادو اور منتر نہ ہو، قرآن کی چند آیتوں کے ذریعہ اور صحیح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد صحیح احادیث کی شکل میں دعاؤں کے ذریعہ زہر کو بھی جھاڑا جا سکتا ہے، نظر بد کو بھی جھاڑا جا سکتا ہے، بیماریوں کو بھی دور کرنے کے لیے مریض پر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کن کلمات کے ذریعہ یا کس طرح جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے؟ ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حدیث کی بیان کرنے والی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الرقیہ من کل ذی حمہ، متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زہریلے جانور کے یا بچھو کے زہر کو اتارنے کے سلسلے میں جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس روایت سے جو متفق علیہ روایت ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو بچھو ڈنک مار دے یا سانپ کاٹ لے تو قرآنی چند آیات کو یا چند دعاؤں کو پڑھ کر، لیکن جو کلمات پڑھے
وہ غیر اللہ سے استعانت نہ طلب کی گئی ہو، شرکیہ نہ ہو، کفریہ نہ ہو، اور اسلامی تعلیم اور اسلامی عقیدے کے خلاف نہ ہو، تو گویا جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی دوسری حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کیا؟ ذرا غور سے سنیے گا، یہ نہ سن لیجیے جھاڑ پھونک کی اجازت تو چاہے جیسے جنتر منتر، ہاں غیر اللہ یا اسرافیل یا میکائیل، نہ سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفث علی نفسہ فی المرض الذی مات فیہ بالمعوذات، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس کے بعد بچ نہ سکے، آپ کی وفات ہو گئی، اپنے اوپر پڑھ کر پھونکتے تھے کون سی چیز؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت، جس کے بعد اللہ کے رسول کی موت ہی ہو گئی، وفات ہی ہو گئی، جب آپ کی بیماری تیز ہوئی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے تھے، پھونکتے تھے۔ فلما ثقل كنت انفث علیہ بہن، لیکن جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرنے لگا، بہت کمزور ہو گئے، زیادہ بیمار ہو گئے، تو حضرت عائشہ کہتے میں ان کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر کے پھونکتی تھی۔ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے ذریعے ان کے اوپر پوچھتی تھی، اللہ کے رسول کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نظر لگ جائے، بخار ہو، کینسر ہو، سانپ کاٹ لے، بچھو ڈنک مار دے، بچہ باہر نکلنے تو نظر بد کا خطرہ ہو، نظر بد کو بھگانا ہو، ٹونا ٹٹکو کو بھگانا ہو، تو مریض بذات خود اپنے آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پہ تھکا لے یا بدن پہ تھکا، پورے بدن پہ مل لے، یقین کر کے، اصل یقین ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا اس مریض کے اوپر، چاہے جس طرح کا مریض ہو، چاہے زارو کوئی بھی چیز ہو، نظر بد لگی ہو، ٹونا لگا ہو، ٹٹکا لگا ہو، تو اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے یقین کے ساتھ کہ اللہ چاہے گا تو اپنے قرآن مجید کے ان کلمات کے ذریعے اللہ شفا دے گا، اللہ نظر کو دور کر دے گا، اللہ بیماری کو بھگا دے گا، سر درد کو اللہ ختم کر دے گا، زہر کا اثر اللہ ختم کر دے گا، پڑھ کر کے اس کے اوپر تھکایا جائے۔ کتنا آسان ہے۔ آپ اگر قل اعوذ برب الناس اللہ پر یقین کر کے اپنے بیمار پر پڑھتے ہیں یا اپنے بیمار جسے بھی پڑھتے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، اور کامیاب ہو جائے گا وہ مرد اور وہ عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے گا۔ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور بھروسہ اور توکل اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب ذرا سوچئے، قرآن کی ان دونوں صورتوں کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا بہتر ہے کہ ٹونا، جنتر اور منتر اور شرکیہ کلمات کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے؟ کیا ان کلمات کو پڑھ کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئم خود اپنے اوپر دم کرتے تھے، یہ بہتر ہے کہ 1 گرام 2 گرام 3 گرام کا تعویذ اور گنڈا لٹکانا جائز ہے، جس کا اگر پیسہ 1000 دیجئے تو دوسرے نوعیت کے تذکیر بیوقوف بنانے کے لیے کرتے ہیں، 500 دیجئے تو کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے روپے والا تعویذ چاہیے، 500 روپے والا، 250 روپے والا۔ ارے میں یہاں تک بتاتا ہوں کہ بعض جاہل جپٹ بدعمل بے نمازی لوگ کسی ملا مولوی سے پیٹ کے پجاری، ملا اور مولوی سے تعویذ لکھا لاتے ہیں اور اس کو زیرکس کر لیتے ہیں اور اس کو مومجمہ میں باندھ دیتے ہیں
اور وہی تعویذ رقص والا بانٹتے رہتے ہیں، کہیں گنتی لکھے رہتے ہیں، کہیں خانہ بنا رہتا ہے، کہیں شرکیہ کلمات لکھے رہتے ہیں، اور میں نے بتلایا کہ قرآن کی بھی تعویذ ہو تو جائز نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ جھاڑ پھونک کرنے والی صورتیں جس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری روایت آج کے درس کی، اور بخاری شریف و مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعوذ بعد اہلہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کے کچھ لوگوں کو مطلب جھاڑ پھونک کرتے تھے، ان کو شیطان و بیماریوں سے بچاتے تھے۔ وَيَمْسُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، اور اس بیمار پر یا تکلیف زدہ انسان پر اپنے مبارک داہنے ہاتھوں سے پھیرتے، اپنے داہنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے، اور کیا پڑھتے تھے؟ یہ دعا پڑھتے تھے، سنو اس کلمات کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنا، خود پڑھ لیجئے، اپنے اوپر پھونک دم کر پورے بدن پہ، یا تکلیف کی جگہ پر رکھ لیجئے، یا کوئی بھی اگر تکلیف کی جگہ پر اس کا ہاتھ رکھنا جائز ہے، عورت نہیں ہے تو رکھ لیں، ہاں۔ اور کیا پڑھتے تھے؟ اور پڑھتے تھے اللہم رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار رب، اذھب الباس، بیماری کو دور کر دے، ختم کر دے، وشفی، اور تو صحت دے دے، تندرستی دے دے، انت الشافی، تو ہی تندرستی دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے علاوہ کسی کا شفا ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی شفا اور تندرستی بیماری دور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ شفان، اے اللہ تو ایسی تندرستی دے دے، ایسی شفا دے دے، لا یغادر سقما، کہ کوئی بیماری بچے ہی نہیں۔ یہ دعا پڑھتے، بچھی نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، بچھی نے ڈنک مار دیا، نظر لگ گئی، ٹونا لگ گیا، بخار آ گیا، ٹی بی ہو گئی، کینسر ہو گیا، کورونا ہو گیا، کیا کریں؟ یہی دعا پڑھ کے 7 مرتبہ، پہلی بار کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر دعا پڑھیں اللہم رب الناس اذھب الباس، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور بیمار کے اگر ہاتھ رکھنا جائز ہے تو اس کے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھے، سر پہ ہاتھ رکھے، جہاں بھی ہو، نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیے، اللہ چاہے گا تو بیماری دور ہو جائے گی۔ تو غیر شرعی کلمات سے، شرکیہ کلمات سے، جنتر منتر سے شفا حاصل، کوئی بیماری جھاڑنا دور کرنا جائز نہیں، یا تعویذ اور گنڈا جھاڑنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ آج سے اس بات کو سمجھیں گے کہ ہر بیماری پر پھونک مارنا ہے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چاہے اپنا چاہے دوسرا؟ یہ اور دوسرا طریقہ، یہ دعا پڑھ کر کے اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا شفاء لا یغادر سقما، یہ ہے۔ اور اسی طرح درس مختصر ہے، اسی طرح اور بہت ساری دعائیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دیجئے، بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، 3 بار پڑھ کر کے دم کر دیجئے، یا خود پڑھ لیجئے، تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھیے اور پڑھیے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھیے۔ اللہ کی قسم آپ کو اپنی تعریف نہ کرتے ہوئے تعلیم کے طور پر بتلاتا ہوں کہ میں ہارٹ کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ بسا اوقات حالت خراب ہو جاتے، میرا یہی طریقہ، ہاتھ رکھا، سورہ فاتحہ پڑھا، معوذتین پڑھا، یہ دعائیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ پڑھا، یقین کے ساتھ 10 منٹ میں آرام ہو جاتا ہے، 10 منٹ میں۔ ٹونا لگ گیا بچے کو، نظر بد لگ گئی، پڑھیے، یقین رکھیے اللہ کے کلام پر اور اللہ کے وعدے پر، فوراً 2-3 گھنٹے کے بعد دور ہو جائے گا میرے بھائیوں ساتھ۔ ڈاکٹر کے ہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹروں کے ہاں جانے کے لیے پلان بنانے سے پہلے، پیسہ جمع کرنے سے پہلے، ڈاکٹروں کے بارے میں پتہ لگانے سے پہلے آپ اس نبوی طریقے کو اختیار کیجئے۔
کیونکہ اللہ کے رسول کی جو میں نے ذکر کیا ہے ان حدیثوں سے بات ثابت ہوئی کہ مریض پر یا تکلیف کی جگہ پر ان دعاؤں کو ہاتھ رکھ کے وہ ویسے پڑھ کے پھونکنا جائز ہے، اسی کو جائز جھاڑ پھونک کہتے ہیں۔ اگر قرآن سے آیتیں ہیں، قرآن کوئی بھی آیت ہے اور صحیح دعا ہے، ایسی دعا جو شرک سے خالی ہو، ایسی دعا جو کفر سے خالی ہو، ایسی دعا جس کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی جائے اس سے خالی ہو، اور قرآن کی کوئی ایسی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی ایسی صحیح دعا نہیں ہے جس میں شرک ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، غیر اللہ کی دعائی دی جائے، ان کلمات سے جھاڑ پھونک کرنا جائز و درست ہے۔ گویا قرآنی آیات اور ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعے مریض کا مرض یا زہر دور کرنا، جھاڑنا جائز ہے۔ غیر قرآن کے علاوہ کسی کلمے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے علاوہ کوئی ضعیف و موضوع روایت سے جھاڑ پھونک کرنا حرام اور ناجائز اور شرکیہ عمل ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ مریض پر کوئی دعا پڑھتے ہیں اور اس دعا کے اندر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، جس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور یہ بھی جان گئے کہ آدمی خود اپنی بھی پناہ، اپنے آپ کو بھی پناہ میں لا سکتا ہے، اپنی بھی جھاڑ پھونک خود کر سکتا ہے، کوئی ضرور نہیں کہ دوسرا ہی آدمی جھاڑ پھونک کرے۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے بچوں کو جنات، شیطان یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں، لے گئے مولوی صاحب کے پاس، بچی جوان ہے، بے پردہ بٹھا دیے، تنہائی میں بٹھا دیے۔ بہتر علاج یہ کہ خود کرائیں۔ اتنا ایک مسلمان ہو کر کے اگر نہیں یاد کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے غیر محرموں کے پاس لے کے جائیں گے تو عزت کا بھی خطرہ ہے، دوسری اور پریشانیاں ڈال دینے کا خطرہ۔ بہت سارے ایسے لٹاری، چور اور ڈکیت ساری جماعتوں کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ حنفی جماعت ہو، چاہے دیوبندی جماعت ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، چاہے اہل حدیث جماعت ہو، جو روپے کو اینٹھنے کے لیے اپنی خواہشات نفس اور بلحوث نگاہوں کو چاشنی پہنچانے کے لیے بہت سارے مکاریاں و فراد کرتے ہیں، بلکہ وہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں۔ ایک بار گئے، 2 مہینہ کے لیے آپ کی بچی شفا پا گئی، دوبارہ وہ خود بھیج دیتے ہیں اور شیطان کی وہ عبادت کرتے ہیں، اس لیے شیطان بھی ان کی ایک آدھ بات مان لیتا ہے۔ قرآنی آیات کو سیکھو، ان دعاؤں کو، ان آیتوں کو پڑھو، یاد کرو، نہیں یاد ہے دیکھ کے پڑھ دو، قرآن رکھ کر کے دیکھ کے پڑھ دو، ان صورتوں کو پڑھو جس سے جنات گھر کے اندر نہیں آ سکتے ہیں، ان دعاؤں کو جو احادیث، صحیح احادیث کی شکل میں ہے پڑھو، اور سب سے بہترین علاج صبح و شام کی دعائیں جو اللہ کے رسول فرض نماز کے بعد اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد کرتے ہیں۔ اپنی عزت بچاؤ، اپنے پیسے بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تعویذ گنڈا یا غیر شرعی الفاظ، غیر شرعی الفاظ سے یا شرکیہ کلمات سے جھاڑ پھونک کرنا دنیا میں بھی تباہی رہے گی، آخرت میں بھی تباہی رہے گی۔ اور میرا اس بات پر یقین ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات آپ لوگوں کے ذریعہ دوسروں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص توحید کو اپنائے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، حلال حرام کی تمیز کرے، اور فرض نماز کے بعد کی دعاؤں کی پابندی کرے، اور فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں اس کی پابندی کرے، عصر کی نماز کے بعد جو دعائیں پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس کی پابندی کرے، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کر کے داخل ہو، بند کرے تو بسم اللہ کر کے بند کرے، کوئی چیز کھائے یا پیے تو بسم اللہ کر کے پڑھے، اور جب سونے کا ٹائم ہو بستر پر آئے تو اپنی چادر جھاڑ لے، اور پھر سونے کے داہنے کروٹ وضو کر کے لیٹے، اور سونے کے وقت جو دعائیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے اور جس طرح کرتے تھے اس طرح کرے، تو انشاءاللہ العزیز شیطان، بھوت، پریت اور بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ گھر سے نکلتے وقت وہ دعا پڑھ لے جس کے ذریعے کفایت اللہ کا حفاظت دے دیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ عام طور پر عام بیماریوں سے بچنے کے اگر دعا کی پابندی کثرت سے کرے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو تعویذ گنڈا باندھنا، لکھنا پڑھنا یہ حرام ناجائز بلکہ شرک ہے۔
غیر قرآنی آیات، غیر صحیح احادیث سے جھاڑ پھونک کرنا یہ شرک اور کفر ہے، لہذا نبوی طریقے کی پابندی کیجئے، ہمیشہ آرام سے رہیے، اللہ سدا بہار بنا کے رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔